حضور، انسانیت کو درپیش بڑے چیلنجز میں سے ایک چیلنج گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کا ہے۔ آج کل ساری دنیا میں ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ حضور سے رہنمائی کی درخواست ہے کہ ہم انفرادی طور پر اور بحیثیت جماعت اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ آپ کو کیا فرق پڑا ہے گلوبل وارمنگ سے؟ ڈائریکٹلی تو نہیں حضور، ایک جو چیز بہت زیادہ کہی جاتی ہے کہ ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسی دنیا چھوڑ کے جا سکیں جس میں کمال ہے، آپ کہتے ہیں ڈائریکٹلی نہیں پڑا۔ موسم اتنا چینج ہو رہا ہے اور طوفان آ رہے ہیں، کہیں بارشیں ہو رہی ہیں، کہیں برفیں پڑ رہی ہیں، کہیں آف سیزن ایسی باتیں ہو رہی ہیں، پھر اس کی وجہ سے دنیا کی اکانومی پہ بھی اثر پڑ رہا ہے۔ آپ کے اپنے ملک میں مہنگائی بڑھ گئی، آپ کہتے ہیں ڈائریکٹلی مجھ پہ اثر کوئی نہیں ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جس طرح دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے اس کے لیے زمین درکار ہے، اور یہ تو ظاہر ہے کہ جب زمین کی ضرورت ہوگی تو جہاں جنگل ہیں ان زمینوں کو کاٹنا ہوگا آبادی کو آباد کرنے کے لیے اور خوراک پیدا کرنے کے لیے۔ خوراک پیدا کرنے کے لیے زرعی زمین چاہیے نا فارمنگ کے لیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ان کو ہمیں ایک نسبت سے رکھنا ہوگا۔ اب یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے ایک شرط رکھی ہوئی ہے کہ ہم نے 20%، 30% یا 40% جو زمین ہے اپنی اس کو جنگلوں کے اندر رکھنا ہے، اور اگر یہ رکھیں اسی طرح مینٹین کریں تو ٹھیک ہے۔ افریقہ میں جنگل کاٹتے جا رہے ہیں اور نئے نہیں لگا رہے۔ غریب ممالک جو ہیں پاکستان وغیرہ میں جنگل کاٹ رہے ہیں، نہیں لگا رہے، تو اس سے بھی ایک موسم میں تبدیلی آتی ہے، ماحولیاتی کیفیت بدلتی ہے۔ اب الزام دیتے ہیں جو بارشیں ہوئیں اور فلڈ آیا پاکستان میں کہ یہ مغرب کی جو پولوشن تھی اس کی وجہ سے ہمارے ہاں فلڈ آئے۔ مغرب کی سولوشن تو پھر مغرب پہ بھی اثر انداز ہونی چاہیے تھی نا، لیکن جو تم نے جو اپنے ملک میں جو کیا وہ کیا کیا؟ اپنے ملک میں انہوں نے کیا کیا، پہلے راول پنڈی سے نکلتے تھے تو مریض کی طرف گھوڑا گلی کی طرف جانے سے پہلے آپ کو جنگل ہی جنگل نظر آتے تھے۔ اب اس طرف آبادی تو اتنی نہیں ہوئی، لیکن ٹھیکیداروں نے جنگل کاٹ کے نئے جنگل نہیں لگائے، درخت کوئی نہیں۔ سوات میں جائیں تو وہاں درخت کٹ گئے، اور پہاڑی علاقوں میں جائیں تو وہاں درخت کٹ گئے، جنگل ان کے ختم ہو گئے۔ تو خود انہوں نے اپنی اکانومی کو تو تباہ کیا۔ پھر جو ان کو ڈیم بنانے چاہیے تھے انہوں نے خود نہیں بنائے پانی کو ریزرو کرنے کے لیے۔ الزام لگا دیا تھا یورپ نے اور مغربی ممالک کی پولوشن نہیں کیا۔ ہاں، انڈسٹریل ریولوشن جو آیا، یہ صنعتی انقلاب جو آیا، اس نے بھی اثر ڈالا اور اثر انداز ہو رہا ہے۔ اس لیے چین نے کہا کہ مغربی ممالک جو ہیں ترقی یافتہ، انہوں نے اپنی انڈسٹری کو اتنا ڈیولپ کر لیا اور اس کی وجہ سے ہوا میں پولوشن کی اور اس کی وجہ سے ساری گلوبل وارمنگ شروع ہوئی۔ اب ہمیں کہتے ہو کہ تم رکو، ہم تو نہیں رکیں گے، ہم بھی اب 50 سال تک اسی طرح اپنی انڈسٹری چلائیں گے، پھر دیکھیں گے کہ رکنا ہے کہ نہیں رکنا۔ انڈیا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے۔ تو یہ چیزیں تو اب چلیں گی، ساتھ ساتھ ان کو برداشت کرنا پڑے گا، لیکن اس کے ساتھ جو ہمارے اختیار میں ہے وہ صرف یہی ہے کہ جن علاقوں میں احمدی رہتے ہیں یا جن جگہوں پہ ہمارا کچھ اثر ہے ان کو کم از کم یہ کہیں کہ جو زمین تم جنگلوں سے خالی کر رہے ہو وہاں جنگلات تو لگاؤ، درخت تو لگاؤ۔ ایک درخت کاٹتے ہو تو 2 درخت تو لگاؤ۔ آبادی کی تناسب سے زمین اگر صاف کرنی ہے اس میں اول تو ایسا انفراسٹرکچر بناؤ کہ تھوڑے علاقے میں زیادہ آبادی آباد ہو، اور زراعت کے لیے بھی پلاننگ اچھی ہو تو اچھی فارمنگ سے ہو سکتا ہے۔ پھر افریقہ میں بہت وسیع علاقہ پڑا ہوا ہے جہاں فارمنگ کر سکتے ہیں یہ، اور وہاں جنگل نہیں ہے، ان کو آباد کر کے وہاں سے خوراک مہیا کر سکتے ہیں، ملک کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی۔ وہاں اگر امیر ممالک کوشش کریں اور ڈیولپ کریں علاقے تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمارا کام تو یہی ہے کہ ان لوگوں کو سمجھاتے رہیں، بتاتے رہیں کہ جہاں جہاں خالی جگہ ہیں ان کو آباد کرو، فارمنگ کے لیے ان کو استعمال کرو، جنگلوں کو کم کاٹو، جنگلوں کو کاٹتے ہو تو مزید لگاؤ، اور جہاں ٹنڈ منڈ سارے پہاڑ کر دیے ہیں ان میں مزید کرو۔ خود ہم ٹری پلانٹیشن میں حصہ لیں زیادہ سے زیادہ ہیں، اور اپنے زیر اثر لوگوں کو بھی کہیں لاکھوں کروڑوں درخت اگر لگانے شروع کر دیں ہم سال میں خالی جگہوں پہ، ان جگہوں پہ جہاں پہلے درخت ہوتے تھے، تو ایک حد تک ہم اس کو کم کر سکتے ہیں۔
پھر دوسرے یہ ہے کہ ہم دنیا کو سمجھائیں بھی، بتائیں بھی کہ کیا کیا اس کے بد اثرات ہو رہے ہیں، اگلی نسل کے لیے ہم کیا چھوڑ کے جائیں گے. اس لیے اتنا لالچ نہ کرو اپنے لیے کہ سب کچھ ہی آپ لے لینا ہے، کچھ اگلی نسل کے لیے بھی چھوڑ کے جاؤ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ حضور.